बड़े ट्रैप ہیں جن میں لوگ اکثر پھنس جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اپنی سیلف ریلائنس کی ابتدائی صلاحیت کو کھو دیتے ہیں. آج ہم جس آخری ٹریپ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اسے کنفرمیٹی کہتے ہیں. اب یہ کوئی پر اسرار فلسفیانہ اصطلاح نہیں ہے. سیدھے سادے الفاظ میں حقیقت یہ ہے کہ ہم اس میں امرس ہیں. زیادہ تر لوگ معاشرتی تقاضوں کے مطابق چلتے ہیں, ڈیمانڈس آف سوسائٹی کے مطابق. ہم دنیا میں نکلتے ہیں, بالغ ہو جاتے ہیں اور معاشرہ ہم پر دباؤ ڈالتا ہے کہ ہم نیک بنیں, ورچوئس بنیں. اور نیک بننے کا کیا مطلب ہے؟ کنفرمنگ ٹو دا نارملائزڈ ویز آف تھنکنگ اپرووڈ بائی سوسائٹی. معاشرتی طور پر منظور شدہ سوچ کے معمولات کے مطابق چلنا. در حقیقت معاشرتی مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ سوچنا بند کر دیں. اس حد تک کہ جب آپ معاشرتی مطالبات کے مطابق چلتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر لوگ آپ کو ایک بالغ اور پختہ شخص کہنا شروع کر دیتے ہیں, میچور پرسن کہنا شروع کر دیتے ہیں. اوہ, آپ نے پچھلے چند سالوں میں واقعی پختگی دکھائی ہے, آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ واقعی اپنی بہترین زندگی جی رہے ہیں. کچھ لوگ اسے پختہ ہونے کا عمل کہتے ہیں, لیکن دراصل یہ زیادہ تر ایک سسٹمیٹک انستھیزیا ہے. کچھ لوگ اسے زیادہ اخلاقی شخص بننے کا عمل کہتے ہیں, دیگر اسے کسی خارجی ذریعے کی ہدایت کے مطابق, ایکسٹرنل سورس کی ہدایت کے مطابق بلائنڈ کنفرمیٹی کہتے ہیں. لیکن سوال پھر بھی باقی ہے, کیوں نہ وہ کریں جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ کسی خارجی طاقت کے آگے کیوں جھکنا؟ اب کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے, ایک منٹ رکیے ایمرسن, کیا واقعی یہ اتنی بری بات ہے جو ہو رہی ہے؟ کیونکہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ معاشرہ کچھ لوگوں کے رویے پر کنٹرول کرنے والا اثر رکھے, گورننگ انفلوئنس رکھے؟ اور فار دا ریکارڈ, جب وہ معاشرہ کہتا ہے تو اس میں سب کچھ شامل ہے, مذہب کی پیروی, فلسفے کی پیروی, سیاسی نظریے کی پیروی. کیا ہم نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں کچھ لوگوں کی سوچ کی رہنمائی میں مدد کریں؟ میرا مطلب ہے, ایک سوال یہ ہے, کیا اس دنیا کے ہر فرد کو اپنی زندگی کے اخلاقی نقطہ نظر کے حوالے سے نئے سرے سے پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرہ اس طرح لوگوں کو ایک ضروری خدمت فراہم کرتا ہے؟ لیکن محض الجھن کو دور کرنے سے زیادہ کیا معاشرہ ہمیں اس سرٹن لیول آف ڈیزاسٹر سے بچنے کی اجازت نہیں دیتا جو اس وقت آئے گا اگر ہم اپنی اخلاقیات کو فرد کی بصیرت پر مبنی کریں؟ مثال کے طور پر, اگر آپ کسی بیرونی اخلاقی ضابطے کی پیروی نہیں کرتے, کسی ایکسٹرنل مورل کوڈ کو نہیں مانتے, تو فرض کریں کہ میں کھانے کی میز پر بیٹھا ہوں اور کوئی آخری ٹکڑا چکن کا لے لے, اور میری اخلاقی بصیرت اس لمحے یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے کانٹا اٹھاؤں اور اس کے سر پہ دے ماروں, تو کیا میرا ذاتی اخلاقی نقطہ نظر ایک کلیکٹیو مورل کوڈ جو کہ سوسائٹی نے مقرر کیا ہے اس سے بہتر ہے؟ خیر, رالف والڈو ایمرسن لوگوں کو کانٹے سے سر میں مارنے کی حمایت نہیں کرتے, لیکن وہ کہیں گے کہ اگر واقعی یہ آپ کی اخلاقی بصیرت ہے تو بہتر ہے کہ ایمانداری سے عمل کریں اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں, دوبارہ سوچیں اور بڑھنے کا موقع پائیں, بجائے اس کے کہ جھوٹ بولیں اور صرف لوگوں کی منظوری حاصل کرنے کے لیے وہ کریں جو سب کہتے ہیں کہ مناسب رسپانس ہے. اگر آپ اخلاقی طور پر ایماندار نہیں ہیں تو آپ اخلاقی طور پر ترقی نہیں کر سکتے. اب سر میں کانٹا مارنے سے بلا شبہ یہ ایک انتہائی مثال ہے, لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کچھ لیس ایکسٹریم ایگزامپلس. مثلا جب آپ کی رائے دنیا کی موب مینٹیلٹی سے لگا نہیں کھاتی ہے, تب آپ وہ کریں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں. ایمرسن کے لیے یہاں ایک بگر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے کنفرمیٹی کے حامی ہیں تو آپ کو یہ سوال اس کا جواب دینا ہوگا کہ کتنی زیادہ ہم آہنگی ضروری ہے. کیا حد سے زیادہ ہم آہنگی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ شاید کچھ چیزوں پر اتفاق کرنا آسان ہے, شاید ہم سب اس پر متفق ہو سکتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا چاہیے, اس قسم کی چیزیں. لیکن جب بات آتی ہے کہ لوگ کون سے سیاسی نظریات رکھ سکتے ہیں, تو کیا معاشرہ اس کا تعین کرے؟ معاشرہ کس کام میں آپ کو بہترین سمجھتا ہے, کون سی جاب آپ کے لیے بیسٹ ہے؟ کیا آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے؟ معاشرہ کس کو آپ کا شریک حیات سمجھتا ہے کہ آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے؟ ایک خاص نقطے پر معاشرے کی اندھی تقلید
خود نہ سوچنا اور دوسروں کی رائے کے مطابق چلنا ایمرسن کے نزدیک بزدلی کی ایک علامت بن جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک اور اعتراض ہے، کیا مجھے کبھی کسی کی باتوں سے متفق نہیں ہونا چاہیے؟ اگر میں کسی کی بات سن رہا ہوں جو دنیا کے بارے میں ہے اور وہ واقعی میرے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے، اگر میری ذاتی شخصیت ان کی ذاتی شخصیت سے متفق ہو جاتی ہے، تو کیا یہ تصور کرنا اتنا مشکل؟ مجھے لگتا ہے کہ ایمرسن یہی کہیں گے کہ یہ تصور کرنا مشکل نہیں، نقطہ یہ ہے کہ خود سے مخلص رہیں، معاشرہ یا دوسروں کی رائے کے محتاج نہ ہوں کہ آپ کو کس طرح عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی خود کی سوچوں تک پہنچ سکیں، اور صرف آپ ہی جان سکتے ہیں کہ ہر موقع پر آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ لیکن یہ بھی غور کریں، اگر آپ کسی خاص معاشرتی گروپ، ایک خاص سوشل پرٹیکولر کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں، تو جسٹ بی اویئر آف دا کنوینئنس آف اسٹیئنگ ان دیٹ پوزیشن۔ بہت ہی آسانی ہے کہ آپ کی تمام اخلاقی بصیرتیں عیسائیت سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اگر آپ عیسائی ہیں تو کمال کی بات ہے کہ آپ کی سیاست میچ کرتی ہے پرفیکٹلی کسی گروپ کے ساتھ جن کے نام کے ساتھ مخصوص حرف ہیں۔ کمال کی بات ہے کہ جب آپ کسی خاص شو کو سنتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ آپ اس شخص کی ہر بات سے متفق ہیں۔ ایمرسن شاید کہیں گے کہ لوگوں کی دوسروں کے خیالات کی تقلید کرنے کی آمادگی کو کم نہ سمجھیں۔ Do not underestimate people's willingness to conform to the other people's ideas۔ صرف اس لیے کہ وہ ٹرو نان کنفرمٹی کی جو ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے اس پہ رہنا ان کے لیے آسان نہیں۔ ایمرسن کے اس مضمون کے حصے میں ان کی تحریر کی فضا یہ ہے کہ وہ واقعی اسے ایک قسم کی ٹریجڈی سمجھتے ہیں۔ جب لوگ کنفرم کرتے ہیں آؤٹ سائڈ اوپینین کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ المیہ دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کسی سوچ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں تو آپ کے دوست، آپ کے خاندان، آپ کی پسندیدہ تمام شخصیات کبھی بھی آپ کی اصلی شخصیت کو نہیں دیکھ پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص خود نہیں سوچتا وہ اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ غلط خیال آنے، خود کو شرمندہ کرنے یا ارد گرد کے لوگوں کو ناراض کرنے کا خوف اسے اس قدر گرفت میں رکھتا ہے کہ اس کے دوست اور خاندان کے لوگ صرف کلیکشن آف پری اپروو ٹاکنگ پوائنٹس کو ہی جان پاتے ہیں۔ سوچیں، کسی کو ہجوم کی جانب سے قبولیت کا احساس حاصل کرنے کے لیے کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ معاشرتی ہم آہنگی ایک ٹریجڈی ہے، کیونکہ جیسا کہ ایمرسن نے کہا، سوچیں کہ اس میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ہر لمحہ جو آپ کسی مذہب، فلسفے یا سیاسی نظریے کی تبلیغ میں صرف کرتے ہیں، یا ہر لمحہ جب آپ کسی اور کے لیے غیر معاوضہ فوجی بن جاتے ہیں، ان لمحات میں آپ کچھ قیمتی تخلیق کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی منفرد مہارت، تجربے اور یونیک سیٹ آف اسکلز کو معاشرتی طور پر حقیقی تعاون کے لیے استعمال کرنے کا موقع کھو دیتے ہیں۔